إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے خالق کائنات کے لیے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو 7 سمندر اور بھی آ جائے اللہ تعالیٰ کے کلمات مکمل نہیں ہو سکتے سارے سمندروں کے پانی سیاہی بن کے ختم ہو سکتے ہیں لیکن میرے اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی بیان کر کے لکھ کر حق ادا نہیں کر سکتا لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید الکونین ہادی برحق رحمت عالم امام آدم قائد اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر ریت کے ذرات سے زیادہ بارش کے قطرات سے زیادہ سورج کی کرنوں سے زیادہ اربوں خربوں سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس و مطہر پر لا تعداد درود و سلام آیت الکرسی ہمارا موضوع ہے کہ آیت الکرسی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا اسپیکر کوئی مسئلہ بن رہا ہے نا آیت الکرسی کے بارے میں ہم نے جمعہ دیا تھا جس میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض تک بیان کیا تھا لیکن جتنا بھی بیان کیا نا واللہ کم بیان کیا کوئی دلائل ختم نہیں ہوئے کوئی قرآن کی آیتیں اس میں اگر بیان کرنا چاہے نہیں ختم ہو سکتی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہ اللہ وہ ذات یہ وہ کلمہ ہے جو آیت الکرسی میں سب سے پہلا کلمہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فرمایا سب سے افضل ترین اور اللہ کا محبوب ترین جو کلمہ ہے نا وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ اور سب سے پہلا کلمہ یہ اللہ لا الہ الا ہو کتنا افضل ترین کلمہ ہے کہ جس میں ہم ہر ایک معبود جھوٹے معبودوں کی نفی کر کے ایک اللہ کی توحید اور وحدانیت بیان کرتے ہیں کہ اللہ لا الہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے تو ہی ہے سب کتنی بڑی بات ہے. سب سے پہلے آپ نے
جب آیت الکرسی کے بارے میں جو احادیث پچھلے جمعے میں بیان کی تھی نا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کی جان و مال کی اللہ حفاظت کرتا ہے. وہ خیر و برکت عظمت والی قرآن مجید کے سب سے زیادہ عظمت والی آیت یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کے بعد کیا ہے الحی القیوم. یہ بھی اللہ کے اسماء اعظم تھا جس کو بیان کیا تھا کہ اللہ کے اسم اعظم یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے جن کا واسطہ دے کر دعا کی جائے اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں ہمیں تو طریقے بتاتے نہیں لوگ, ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ اسی کسی کو جا کے دعا کروا دیں, یعنی ساڈی اللہ دعا سندا ہی نہیں, ساڈی سندا ہی نہیں, اینا دی موڑ دے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے اگر اسم اعظم پڑھیں اللہ کے نام 99 نام 99 نام جس میں اللہ کا نام ہے باسط, مرضی کا مالک, مرضی جدی چاہے دعا قبول کر لے جدی چاہے نہ کرے, اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مرضی نوح علیہ السلام نے کہا ڈوبتے ہوئے بیٹے کو اللہ میرے سامنے میرا جگر کا ٹکڑا ڈوبتا پہ اللہ بچا لے, کہ نہیں بچانا, نہیں بچانا, میں نہیں بچانا. مرضی کیا تھی اللہ کی؟ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں اللہ کے بابرکت اور برگزیدہ پیغمبر, ان دونوں کی بیٹی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں کی بیویاں جہنم میں جائیں گی. 28ویں سپارے کی آخری آیت ہے ضرب اللہ نے کہا مثال دی دونوں کی. مرضی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ نے کہا میرا خلیل ہے, میرا یار ہے, دوست. خلیل کسے کہتے ہیں؟ یار. ابراہیم میرا یار ہے اور اس نے ایسی یاری نبھائی کہ میری یاری کی خاطر آگ میں لیٹ گیا تھا. اور کیا کہا ابراہیم یار ہے نا, یار کا باپ یار کی آنکھوں کے سامنے بچھو بنا دیا جائے. مرضی ہے نا, اس کی مرضی تھی. چاہتا تو آزر کو جو حضرت ابراہیم کے والد تھے جہنمی نہ بناتا. مرضی تو اس کی تھی نا. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے, لیکن یہ دیکھیں اس کے فیصلے, اس کے فیصلے اور اس کے فیصلے دیکھیں. ایک عورت نے سوال کیا نا ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس کے پروگرام میں روتی ہوئی کہ میرا ماں باپ ہندو مذہب میں مر چکا ہے, تو کیا کوئی ایسی دعا ہے کہ وہ جہنم سے بچے؟ اب مجھے اللہ نے اسلام, لیکن ڈاکٹر صاحب بھی رونے لگے, وہ عورت بھی رو رہی ہے اونچی اونچی کہ کوئی دعا بتا دے کہ میرے ماں باپ آگ سے بچے, مجھے تو بڑے پیارے تھے. کوئی نہیں, اللہ کا فیصلہ تھا. اگر وہ چاہتی تبلیغ کرتی وہ جنت میں چلے جاتے. اللہ کی مرضی ہے نا. کئی ایسے ہمارے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا بعد میں غیر مسلم بھائی نے, وہ روتے ہیں کہ کاش ہمارے ماں باپ. یہ اللہ کی مرضی ہے. یاد رکھیے جسے چاہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہے ایک کوئی ول انگورا دی, کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے, ہاتھ لایا میلے ہوندے نہیں, ہاتھ لایا میلے ہوندے نہیں, کئی توے تو ہوندے کالے نے, کئی مارے ہوئے نصیبہ دے, کئی بوتے ہی کرما والے نے. ہے ایک کوئی ول انگورا دی, کچھ مٹھے نے تے کچھ کھٹے نے. کہندہ ہے تو پرا ایک ماں پیو چو, ایک مشرق ایک معاہدے, پرا دو ہی سکے, ایک مشرق ایک معاہدے, ایک مننے کئی خداوانو, ایک آندہ اللہ واحد. سبحان اللہ. اللہ کی مرضی کا پتہ چل گیا. دو بھائی ہیں, ایک جہنم میں جائے گا اور ایک جنت میں جائے گا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پوری فیملی مسلمان ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ ہماری پوری فیملی مسلمان. اس لیے اپنی بچوں کو اچھی تربیت کریں تاکہ یہ بچے جو ہمارے ہیں نا یہ بھی کہیں مشرک نہ بن جائے. کہ دنیا کا جو دور ہے نا کہیں اللہ کا انکار ہی نہ کر دے. اب الہاد کا فتنہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو جو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں وہ پتہ نہیں کتنا آگے نکل چکا ہے, کتنا ہی آگے نکل چکا ہے. تو میرے دوستو اللہ کی مرضی کی بات ہو رہی ہے, اللہ کی مرضی کی.
اور دوسری بات سنیں محمد احمد، یہ اس کا نا فلیش آف کر دو بھائی، کیوں کر رہا ہے بعد میں، چلو ویڈیو بننے تو رہنے تو. اللہ تعالیٰ کی مرضی، یہ بات بیان کر رہے تھے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ دیکھیں کیا بات ہے. وہ کہتا ہے نا، شعر بول رہا تھا مجھے بھول گیا کہ ہاتھ لایا میلے ہندے کئی کئی توے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبات. اس میں شاعر کیا کہتا ہے اکوئی ول انگورا دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے، کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں، کتے ٹانگے چوگے پیسے نہیں، کتے چار جہازی اڈے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ دیکھیں اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا دین ہوتی ہے. اس میں کبھی انسان کو نہیں کہنا چاہیے، کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا. یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا میں راضی. یہ نہیں کہ بندہ کہتا نہیں میں بڑی محنت کروں گا انج کروں گا ملے گا، یہ اس کی مرضی ہے. کہ لوگ اتنی محنتیں کرتے ہیں لیکن ان کو وہ اس طرح کا اس محنت کا پھل نہیں ملتا. اللہ کہتا ہے نا قرآن کے اندر کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کس کے ساتھ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خَوْفِ وَالْجُوعِ اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ مال جان وَالثَّمَرَاتِ. پھلوں سے، کون سے پھل؟ جو محنت کا پھل ہوتا ہے. ثمرات، یہ جو محنتوں کے پھل ہوتے ہیں اللہ اس سے آزما دیتا ہے، اس سے آزماتا ہے. کہتے ہیں کہ کتے ٹانگے جو کہ پیسے نہیں، کتے چار جہادی اٹھاتے، کتے لسی پیندے پیسے نہیں، کتے کتے دودھی پالے، اینا پیسے کہ جانوران نو بھی دودھ پیان دے. تو کتے اینے پیسے نہیں کہ ایک دہی لے کے لسی دا گلاس پی لیا. تقسیم کس کی ہے اکوئی ول انگورا دی کچھ کھٹے نے تے کچھ مٹھے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ الحی القیوم. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور کیسا مانگنا ہے؟ وہ حی قیوم ہے. یہ دعاؤں کا وسیلہ دے کے بات ہوئی تھی اس سے مرضی کی کہ اللہ کی مرضی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم کسی نیک سے دعا کروائیں گے، کروانی چاہیے، لیکن کیا پتا اللہ کی مرضی، اللہ اس نیک کی دعا کو قبول نہ کرے کہ میری مرضی. اللہ سے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دعا قبول کرنے کو. ہم اپنی بات جب اللہ سے کرتے ہیں نا تو اس یقین کے ساتھ دعا کیا کریں کہ ہماری دعا اللہ رد نہیں کرے گا. فرمایا جس بندے کی دعا کے اندر یقین نہ ہوگا وہ دعا جو ہے نا اللہ قبول نہیں کرتا. کہ جس بندے کو شک کوئی پتہ نہیں میری دعا قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، وہ دعا دی گارنٹی نہیں کہ قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی. ہماری کسی اور کی دعا کے نہیں، کہ ہم اپنی دعا، ہمیں شک ہے اپنی دعاؤں پہ، اور لوگوں سے دعا کروانے پہ ہمیں شک ہے. ماں باپ سے دعا کروائیں. فرمایا ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جس طرح پیغمبروں کی اپنی امت کے حق میں قبول ہوتی ہے. اللہ کی مرضی کی بات کر. اور الحی القیوم سے نا کیا مطلب بنتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور رکھنے والا ہے. ہر ایک چیز کو فنا ہونا نا، کل من علیہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ تعالیٰ کی ذات کو بقا ہے، فنا نہیں ہے. فنا ہمیں ہے، ہر ایک کو فنا ہے، اللہ کی ذات کو فنا نہیں. اور قیوم قائم رکھنے والا. اور یہ دو نام جو ہے نا اللہ کے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے، یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے رکھنے والے اللہ، برحمتک استغیث. اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جب میں دعا کرواؤں یا عالم کوئی دعا کراتے ہیں، کوئی بڑا اجتماعی دعا کروائی جاتی ہے، اس میں کہا جاتا ہے نستغیث، یعنی کہ ہم سب. جب آپ اکیلے دعا کریں تو ایسے کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. مشکل وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا وسیلہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ دعا پڑھنے سے نا اللہ تعالیٰ انسان کی مشکل کو دور کر دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اور یہ الحی القیوم اتنی قیمتی ہیں، اتنی قیمتی ہیں. حالانکہ اگلی میں نے جو ان کی ولا یحیطون اور منزل الذی یشفع پہ آج کا خطبہ دینا تھا، لیکن پھر الحی القیوم رہ گیا. تو یہ کیوں نہ آپ کو بتایا جائے کہ اس کی اتنی عظمت ہے. اس پہ پوری کتابیں لکھی گئی اللہ کے ناموں پہ، اتنے بابرکت، اتنے پاورفل نام. اس میں اعظم بڑے اللہ کے نام، اور
ایک اور جس میں دعا دیتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں وظیفہ، جو بڑے بڑے علماء اکرام یہ دعا پڑھتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا استغفار کیا کرو، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے نا 100 دفعہ استغفر اللہ کرتے ہیں۔ یہ استغفار اتنی بڑی طاقت ہے، لیکن جو مفسرین لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ استغفار میں یہ الحی القیوم بھی جو اللہ کے نبی اللہ تعالی اس طرح استغفار کیا کرتے ہیں، اگر یہ بھی بلا دیا جائے نا تو یہ بہت ہی پاورفل ہو جائے گا، جس میں اللہ کے نام حی القیوم بھی آگے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی، استغفر اللہ الذی، کچھ اس کو استغفر اللہ العظیم الذی، کچھ اللہ کے آگے عظیم بھی لگاتے ہیں، اور کچھ جو حدیث میں ہے وہ اس طرح کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا، وہی آیت الکرسی والا لا الہ الا اللہ آگے نا، الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، مجھے بخش دے، لا الہ الا تیرے سوا کوئی نہیں بخشنے والا، تو کون ہے؟ تو عظیم ہے، عزت والا ہے، عظمت والا ہے، الحی القیوم ہے، واتوب الیہ، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ جو بندہ پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام سنوار دیتا ہے، یہ وہ بات ہے۔ آگے بات جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند پکڑتی ہے نہ اونگ پکڑتی ہے۔ اس کے بعد یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ہے یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم آگے اور پیچھے، بین ایدیہم، ایدیہم عربی میں اس کو ہاتھ کو بھی کہتے ہیں کہ ہاتھوں کے درمیان، لیکن یہاں جو مطلب ہے نا وہ یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے ہے جو پیچھے ہے، غیب میں سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کی خبر ہے، ہر ایک چیز کی خبر۔ اس سے پہلے کہ اللہ کہتا ہے قرآن اس میں آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے اپنے حکم کے ساتھ شفاعت کی اجازت دیتا ہے، کہ جسے وہ چاہتا ہے یشفع وہ شفاعت کرے عندہ اس کے ہاں الا باذنہ، مگر اس کے حکم کے ساتھ۔ یہ کیسی بات؟ ہم ہر ایک کے پاس سفارشیں کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے نا، ہم نے دعاؤں کا وسیلہ ساتھ ڈالنا تو دعا قبول ہوگی۔ اب جب ہم ان کو بیان کرتے ہیں نا کہ وسیلہ اللہ کے سوا 3 چیزوں کا جو وسیلہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ 3 سی چیزیں کون سی؟ کہ اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ وسیلہ ڈالنا، اللہ میں نے فلاں کام کیا تھا نا، وہ میں تمہیں اس کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تیرے ہاں اس کی کوئی عزت ہے نا اللہ میں تلا ڈالنا اللہ کے آگے، اللہ میری مشکل یہ میری دعا قبول کر لے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور ایک کون سا؟ اللہ کے اسم اعظم، جیسے حی القیوم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے نام ہے بابرکت، سورۃ حشر کی آخری آیتوں کے اندر سورۃ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام ڈال کے اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ 2 وسیلے، یہ وسیلے اس طرح اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے نام کا وسیلہ ڈال کے اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کا وسیلہ ڈالیں گے، جیسے ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں مزار کے اندر، دربار کے اندر یا کسی قبر کے اندر جاتے ہیں صرف اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ہم ان سے دعا کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو یہ تو فوت ہو گئے، کہتے ہیں نہیں یہ شہید ہے، اور جو شہید ہوتا ہے نا وہ زندہ ہوتا ہے۔ اب زندہ کے پاس جا کے ہم کیا کہتے ہیں کہ جاؤ اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمارا یہ کام۔ اب اللہ پہلے اس بات کا کہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ان کو پکارتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ یہ 26ویں پارے کے اندر پہلی سورت کے اندر نا یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ان کو وعدے دیتے ہیں نا شہداء کو، وہ لوگ جاہل ہیں، وہ غافل ہیں۔
ان کو خبر ہی نہیں ہے، وہ تو ان کی زندگی سے غافل ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، زندہ ہیں وہم لا یشعرون، تمہیں نہیں پتا کدھر ہے، وہ اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ ان کی روحوں میں، بخاری کے حدیث ہے نا کہ ان کی روحوں کو جنت کے پرندوں پہ داخل کر دیتا ہے شہداء کی روح۔ تم یہاں زندہ بنا کے بیٹھے ہوئے، تمہارے لیے زندہ نہیں ہے، یہ ان کی شان ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں شہید نہیں، زندہ ہے، مردے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے بہادروں والا کام کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ یہ کوئی ایسے مر نہیں گئی، ایسے نہیں مر گئے دنیا کی خاطر، یہ اللہ کے لیے مرے ہیں، اس کے لیے ہم اس کو کیسے مردہ دیں؟ لیکن ان کی زندگی یہاں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ کو پتہ کہاں زندگی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم جا کے کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہم ان کا وسیلہ ڈالتے ہیں۔ پھر مثال جب ان سے پوچھے نا کہ نہیں ڈالنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ سیڑھی لگا کے کوٹھے پہ چڑھا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس آنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے ختم کر دیا۔ کوٹھے پہ تو سیڑھی لگا کے چڑھے گا، مستری کا کام کرنا نا، مستری نے اینٹ لگانی ہے، وہ سیڑھی لگا کے چڑھے گا۔ اللہ کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسالے کسی اور کو جا کے دینا، اللہ کہتا ہے میرے لیے نہیں ہے، میں ڈائریکٹ تیری بات کو سنتا ہوں، میرا رابطہ تیرے دل کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان اللہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ جو تیری شعر ہے نا، میرا کانٹیکٹ تیرا اس کے ساتھ ہے، میرا اللہ کا کانٹیکٹ کے ساتھ ہے، شعر کے ساتھ قریب ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے پھر سنتا ہے، سنتا، اس کا کانٹیکٹ ادھر ہے، وہ سیڑھیوں کا طریقہ نہیں ہے، یا کسی جگہ پہ جا کے نہیں ہے، وہ ملتان جائیں، لاہور جائیں، یہاں جائیں، امام صاحب کدھر نہیں، اس کا کنٹیکٹ اس کے ساتھ ہے، جہاں بیٹھا اسے منا لے وہ مان جائے گا۔ کفل نے منایا نا، برا آدمی، برے ملے کا بدماش اور زانی بدبخت بدنام بندہ، ایک عورت آئی پھر برائی کرنے لگا، اس عورت کا جسم کانپا اور اس نے کہا کفل، اس نے کہا ڈر کیوں رہی ہے، اب تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، میں نے تو تمہیں اتنی باری قیمت ادا کر دی۔ نے کہا کفل مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ کفل کو ایسا اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اسی وقت اس نے اس کو بھی بیچ دیا، پیسے بھی معاف کر دیے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا دعا کی کہ اسی رات کے اندر اس نے اپنے اللہ کو منا لیا۔ اور صبح اٹھے لوگ کہتے ہیں آج باہر نہیں آیا کفل، تو دیکھا کیا کہ کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ کفل فی الجنہ، اللہ نے کفل کو جنت دے دیا، اللہ نے کفل کو معاف ہی کر دیا۔ ایسے اللہ معاف کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے نا بنی اسرائیل روایات کے اندر، کہ جب ایک بندہ بیٹھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں بارش کی، غالباً شاید انہی کا واقعہ تھا، دعا کی بارش نہیں ہوئی۔ فرمایا کیوں نہیں بارش ہوئی؟ فرمایا ایک بندہ ایسا بیٹھا ہے جس سے میں ناراض ہوں، وہ جب تک اس مجلس سے نہ اٹھے گا تو میں پھر دعا نہیں قبول کروں۔ پھر حضرت موسیٰ نے جب اعلان کیا تو وہ بندے کو پتہ چل گیا، پھر اسی بندے نے وہاں ہی بیٹھے اپنے اللہ کو منا لیا۔ ایسے اللہ سنتا ہے بات، وہیں بیٹھے اللہ کو منایا۔ حضرت موسیٰ نے ساتھ ہی بارش ہونا شروع ہو گئی، کہا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ ایک بندہ بیٹھا میں نے بارش نہیں کروانی، یہ کیوں ہو رہی؟ اللہ نے کہا اس نے مجھے منا لیا وہاں بیٹھے ہوئے۔ تو کہا اللہ وہ کون سا بندہ تھا؟ پر میں پہلے نہیں بتایا، اب کیوں بتاؤں؟ یہ اللہ انسان کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کی لاج بھی رکھ لیتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ پھر ہم اس اللہ کو چھوڑ کے ہم کہیں کہ نہیں ہم نے اس اللہ سے نہیں مانگنا، ہم کسی اور سے مانگیں گے، تو یہ ہمارے پہ افسوس نہیں ہے؟ تف ہے کہ نہیں ہم پہ؟ بتائیں، تف ہے ان لوگوں پہ نا؟ کہتے ہیں نہیں میں پوری لاکھ مانگنا، اللہ کہتا نہیں من کو منگن دی پوری دی ضرورت نہیں، بس تو اللہ نے منانا ہے، اور منانے کے طریقے جو آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ کیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہتے کیا ہے کہ ہم وسیلہ ڈالیں گے۔ وہ 3 بندے تھے نا، 3 بندے کی سٹوری آپ کو سنا دوں، یہ موضوع کھلا ہوا ہے۔ 3 بندے تھے، وہ ایک غار میں پھنس گئے تھے، غار میں پھنس گئے ہیں، پتھر اوپر آ گیا ہے، تھوڑی ہی دیر میں ان کی جانیں بھی نکل جانی تھی، کوئی سہارا نہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا سوائے اللہ تعالیٰ کی، اتنا بڑا پتھر ہے کہ اس کو اٹھا بھی نہیں سکتے۔ تو ان تینوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے، اپنے اپنے اعمال کا وسیلہ ڈالیں گے، اپنے نیک اعمال کا۔ ایک بندے نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں اپنے، اللہ ایک ایسی رات تھی کہ
کہ جس رات میں نا میرے ماں باپ جو ہے نا وہ میں دودھ اس کی روٹین کیا تھی گھر کی کہ پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا کرتا تھا پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ہم اپنے ماں باپ کا ادب نہیں نہ کرتے. ہم نے یہ نہیں کیا, ہم کہتے ادب نہیں کرنا. ہمارے جو کچھ الا ماشاء اللہ ہر ایک نے کچھ اہل حدیث مائی ہیں, وہ توحید جب بیان کرتے ہیں نا تو وہ توحید تو کہتے ہیں ہم نے شرک نہیں کرنا, لیکن متکبر بن جاتے ہیں. کسی کو کچھ سمجھتے نہیں. یہ بات نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ادب و احترام کے دائرے میں رہنا, تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہنا. تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اپنے ماں باپ کا بھی نہیں ادب کرتے, مولوی کے پیچھے دم بن کے چلے جاتے ہیں. لیکن جو ماں باپ ہے, جو سب سے پیر ہے اس وقت, ان کا ادب ہی نہیں کرتے. کیا اس کی روٹین دیکھیں کیا تھی, ماں باپ کو دودھ پلاتا پھر اپنے بچوں کو پلاتا. اب ماں باپ سو گئے, لیٹ ہو گیا, بچے بلک رہے ہیں دودھ پلاؤ دودھ پلاؤ دودھ پلاؤ. اب وہ کیا کریں گے, اب ماں باپ کے بغیر پلا نہیں سکتا. ساری رات بچے روتے رہے. نے کہا نہیں, ماں باپ کے تکیے پہ کھڑا رہا کہ جگانا بھی نہیں ہے. جگا دیتا تے میرے ماں باپ دی کتے اکھ لگی خراب, نیند نہ خراب ہو جائے. اسی ماں باپ کو بڑی پیری طرح جگایا بھی نہیں, ساری رات ہی سنانے چکاڑے. اٹھے دودھ پلایا, پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا. اللہ اکبر. یہی دعا اللہ کے سامنے رکھتی ہے. مر رہا ہے اور کیا کہا, مرتے ہوئے اللہ اگر یہ نیکی تیرے ہاں کوئی رکھتی ہے نا اہمیت, تو یا مولا کریم میں اس کا واسطہ ڈالتا ہوں, مجھے بچا لے. اللہ نے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا. دوسرے شخص نے یہ دعا کی تھی کہ یا مولا کریم میں بہت ہی زیادہ ایک وقت برا کام کرنے لگا تھا اس کے ساتھ کہ جس کے ساتھ میں برا کرنا چاہتا تھا, اور بڑی مشکل سے میں قائل کہا. تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا. اللہ میں تجھ سے ڈر کے وہ میں نے برا کام نہیں تھا کیا. یہ برے شوق نکال دے. اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. وقتی طور پہ انسان کو بڑا لطف دیتے ہیں, لیکن بعد میں انسان کی زندگی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اور اس نے کیا کیا, وہ برائی سے بچا. اللہ اس برائی سے مجھے بچا لے. اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اٹھا دیا. اور تیسرے شخص نے بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ایک واقعہ جو دعا کا اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنا مال رکھا, تو اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر کو اٹھا دیا. یہ نیک اعمال کا وسیلہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کیا کرے. کیوں, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ کیا کہتا ہے آیت الکرسی میں جو بیان کرے نا, کہ جو کچھ آگے پیچھے ہر ایک چیز کا علم اللہ کو ہے. اس سے پہلے کیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ جس کی چاہے اپنی مرضی اور اس کے حکم کے ساتھ سفارش کو, شفاعت کو اللہ قبول کرتے ہیں. نیک بندے کے لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے نا, فرمایا ایک میں 40 ہے اور ایک میں کم اور زیادہ بھی ہیں, کہ اس کے جو سفارش کرتے ہیں نا کسی توحید پرست, تو مشرک نہ ہو, موحد لوگ ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں, اگر وہ کسی کے جنازے میں سفارش کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو معاف فرمائے. اور نیک بندہ اگر کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور اس سے مراد یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اپنے نبی کی شفاعت کو قبول کرے گا جو اپنی امت کے حق میں کریں گے. اور یہ صرف اختیار اللہ کے نبی کو, اور کسی کو قیامت والے دن اختیار نہیں ہوگا. سب انبیاء اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں ہوں گے, وہ اللہ کے سامنے نہیں جائیں گے. صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے آگے دعا کریں گے, سجدہ کریں گے, جو کلمات اللہ نے سکھائے ہیں وہ اس وقت پڑھیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے گا اور اللہ کے نبی سفارش کریں گے. اور باقی جو سی ہم سفارشیں لے کے جاتے ہیں شہیدوں کے پاس جا کے, مردوں کے پاس جا کے, ایسی کوئی سفارش اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی, بلکہ ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.